کیسے ہوا یہ بتاؤ مجھے؟ وہ جنرل کی جان لینے گیا تھا، ایک ہی تو پکڑا کیسے گیا وہ؟ سلطان غصے سے سامنے کھڑے ایک ہی پر چلا رہا تھا۔ نہیں معلوم سر، یہ جنرل ضرورت سے زیادہ ہی چلاک نکلا، ایک نے مٹھیاں بھرتے ہوئے کہا۔ شکر کرو تم خود وہاں نہیں گئے بلکہ اپنے آدمی کو بھیج دیا، ورنہ آج ہمارا راز اس پوری دنیا کے سامنے کھل جاتا۔ ایک سلطان آپ کی بات پر ایک نے حامی بھرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اور سوچو آگے کیا کرنا ہے، راگا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اپنا کام ادھورا دے گا وہ، ہمارا کام بھی نہیں کرے گا۔ ایک بھی اس بات کو سوچ کر پریشان ہوا۔ فکر مت کرے سلطان صاحب، میں راگا سے خود جا کر بات کروں گا، اسے بڑے سے بڑا لالچ دوں گا، مان جائے گا وہ۔ سلطان نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ایک کچھ کرو، کیونکہ ستارہ پارٹی کے سربراہ کی بدنامی ہی ہادم شفیع کی جیت ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اس بار جیت ہادم شفیع کے مقدر میں آئے گی، وہی بنے گا اس ملک کا وزیر اعظم۔ ایسا ہی ہوگا سر، ہادم شفیع کی جیت کے لیے کچھ بھی کروں گا، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے ہوں، اسی لیے ہوں، اسی کے دیے ہوں۔ ایک کی بات پر سلطان میں مسکراتے ہوئے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر پشت سے ٹیک لگاتا ہوئے اپنی آنکھیں مون گیا۔ ہاں ایک ہادم کی جیت اس سلطان کی جیت ہے۔ سلطان سے رابطہ ہوا تمہارا؟ راگا نے ویرا سے پوچھا، جو اس وقت ان کے کام کی جگہ پر کھڑا نقشے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ہم جو آدمی انہوں نے جنرل کو مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ پکڑا گیا، اس لیے اس نے زہر لے کر خودکشی کر لی۔ راگا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بیوقوف آدمی، سارا کھیل بگاڑ دیا، اب ہم بھی سلطان کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ راگا نے فیصلہ سنایا جو ویرا کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ راگا اگر ہم سلطان کا کام نہیں کریں گے تو ہم کریں گے کیا؟ ہم خود سے دہشت بنیں گے ویرا۔ اب راگا، کال اور ویرا اتنے کمزور نہیں کہ کسی کا کام کرے، دیکھنا بہت جلدی سلطان جیسے بھی خود اپنی پہچان کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں گے۔ ویرا نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے اس سے سب سے فرق نہیں پڑتا، میری جینے کا مقصد بس تباہی ہے، اس نظام کی تباہی، جہاں سے بزدل لوگوں کی تباہی۔ ویرا کے لفظ میں بہت زیادہ درد اور تکلیف تھی۔ راگا نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے بابا ایک وکیل تھے راگا، ایک سیاستدان کے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا تھا انہوں نے، اور جانتے ہو نتیجہ کیا نکلا؟ ویرا نے نفرت سے اپنی مٹھیاں بھیج لی جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں گھس کر میری ماں باپ کو مار دیا، 11 سال کی عمر میں میری آنکھوں کے سامنے میری چھوٹی بہن اور 1 سالہ بھائی کو مار دیا انہوں نے، میرا بھی گلا کاٹا، لیکن شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔ ویرا نے اپنی گردن سے چادر ہٹا کر اسے دکھائی جہاں آج بھی کٹ کا نشان تھا۔ اور جانتے ہو ہمارے محلے والوں نے کیا کیا؟ بزدلوں کی طرح اپنے گھروں میں چھپ کر ہماری چیخیں سنتے رہے، پولیس اطلاع ملنے کے باوجود نہیں آئی، اور صبح میرے گھر والوں کی لاشوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بہت افسوس ہوا۔ ویرا کی آنکھیں غم کی شدت سے لال ہو چکی تھی۔ سب کو حساب چکانا ہوگا اس زیادتی کا، راگا سب کو سب سے نفرت ہے مجھے۔ راگا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میں سر ہلایا، فکر مت کرو ویرا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویرا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ راگا کچھ سوچ کر پہلے ہچکچایا پھر آہستہ سے بولا، تم نے کل رات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا کیا؟ ویرا نے اس سوال پر حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی، جانتا ہوں مارا کہ یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے، میں بس ایک دوست ہونے کے ناطے سے پوچھ رہا ہوں، راگا نے آپ سے انداز میں کہا۔ تو ویرا نے گہرا سانس لیا۔ عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بعض اوقات انہیں ان کی حد یاد دلانی پڑتی ہے راگا، ورنہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اس بات پر راگا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ نہیں ویرا، تو غلط ہے، عورت ایک ایسے پھول کی مانند ہوتی ہے جسے محبت سے رکھو تو اپنے مالک کی ہاتھ تک کھل جاتی ہے، اس کے لیے کسی بھی طوفان سے لڑ جاتی ہے، لیکن اگر اسے سختی سے پیش آؤ گے تو بہت آسانی سے مرجھا جاتا ہے وہ۔ عورت بہت عظیم ہوتا ہے مارا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے صرف تب تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک وہ خوف قائم رہے گا، لیکن محبت کی وجہ سے وہ تا قیامت تمہارا ہی ہو کر رہے گا۔ راگا کی بات پر ویرا خاموش ہو گیا، اس سے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا کام کرنے لگا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ہوٹل میں واپس آتے ہی انس نے اسے پوچھا، جو جلدی سامان پیک کر دی، کیا عذاب؟
وہی جو سب وہاں تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا۔ ہانیہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا ہی نہیں بنے گا؟ کیڈٹ اسکول میں پڑھتے ہیں میں اور وانی کراٹے کلاس لیتی تھی۔ میں سوچا تھا بڑی ہو کر آرمی میں جاؤں گی، لیکن بابا نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ ہانیہ اتنا کہہ کر واپس اپنا کام کرنے لگی۔ وہ ڈرتے ہیں۔ ہانیہ نہیں چاہتے تھے کہ تم مصیبت میں پڑو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا چاہتے کیا نہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح بزدل بن کر ہوں تو ایسا ناممکن ہے۔ انس اس کی بے روحی پر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ چلیے اب ہمیں چلنا ہے بائی روڈ، بہت ٹائم لگے گا ہمیں گلگت بلتستان پہنچنے میں۔ انس نے ہاں میں سر ہلا، لیکن تبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر دروازے کو دیکھنے لگے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہانیہ نے ابرو اچکا کر دیکھا، جبکہ انس اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتا دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے والدین کو دیکھا۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ والدہ نے انس کو بالکل نظر انداز کیا۔ غصے سے ہانیہ کی جانب بڑھا جو حیرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ گھر چلو۔ والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ اپنی جگہ پر قدم جما کر کھڑے تھے۔ نہیں بابا میں نہیں جا رہی۔ ہانیہ تم نے سنا نہیں میں نے کہا کیا کہا؟ ابھی کہ ابھی گھر چل رہی ہو تم؟ والدہ نے ذرا سختی سے اسے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ وانیہ کے بغیر میں گھر نہیں جاؤں گی بابا، اگر مجھے گھر لانا ہے تو اسے ڈھونڈے آپ، اتنا کہہ کر ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہانیہ جب میں نے کہا کہ بہت جلد ڈھونڈ لوں گا اسے تو تم سمجھ کیوں نہیں پا رہی اس بات کو؟ والدہ نے غصے سے داڑا۔ کیونکہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ جب آپ میرا پتہ نہ جاننے کے باوجود مجھے 2 دن میں ڈھونڈ سکتے ہیں تو وانیہ اتنے عرصے سے وہاں کیوں ہے بابا؟ والدہ نے بے بسی سے ہانیہ کو دیکھا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہانیہ، بس اتنا جان لو کہ وانیہ بالکل ٹھیک ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں میں۔ ہانیہ نے اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا، پھر ایک خیال کے تحت وہ ٹھٹک گئی۔ کہیں آپ نے اسے خود وہاں نہیں بھیجا بابا؟ کہیں اس راگا کو پھر سے پکڑنے کے لیے آپ نے اسے ذریعہ تو نہیں بنایا؟ ہانیہ کے سوال پر والدہ اپنی نظریں چرانے لگا۔ ایسا ہی سمجھ لو ہانیہ، لیکن وہ بالکل ٹھیک۔ ہاؤ ڈیئر یو بابا، وہ اتنی معصوم ہے اور آپ نے اس کا اس طرح سے استعمال کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بابا کہ آپ اس قدر گر سکتے ہیں۔ ہانیہ والدہ چلا تھا، جبکہ انس بات خاموشی سے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بابا، آج میں خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی اپنی بہن پر یہ ظلم ہونے دوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے اور کوئی نہیں تو وانی کی ہانی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی آخری سانس تک۔ والدان ہانیہ کی آنکھوں میں ایک جنون، ایک آگ دیکھ سکتا تھا۔ وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ اگر ہانیہ کو لے جا کر وہ ساری سچائی بھی بتاتا تو بھی ہانیہ چپ کر کے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ بس کی قید سے نکل کر کسی بھی طرح پھر سے وانیہ کو تلاش کرنے نکل جاتی، لیکن اگلی بار اپنی اس بیوقوفی میں انس کو بھی شامل نہیں کرتی۔ بے بسی کے عالم میں والدان اپنی ضدی سی بیٹی کو دیکھتا رہا، پھر مٹھیاں بیچ کر انس کے پاس آیا۔ میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا نا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا انس، جان سے زیادہ خیال رکھنا اس کا۔ انس نے ہاں میں سر ہلا کر اس بے بس باپ کو یقین دلایا تو والدان آنسوں پر ضبط باندھا وہاں سے چلا گیا۔ چلیے انس، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا بیگ پکڑ کر کندھوں پر پہن لیا۔ اب وہ دونوں نیز سفر پر گامزن ہو چکے تھے۔ وانیہ آدھی ہمت کر کے گھر کی پچھلی جانب لکڑی کی بنی بالکونی میں، جہاں سے دور برف سے ڈھکے پہاڑوں اور نیچے موجود گاؤں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی، اسے بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ہوش سے تب جب شام کے سائے فلک پر لہرانے لگے اور سردی سے اس کا وجود کپ کپا اٹھا۔ کمرے میں واپس آ کر اچانک سے یاد آیا کہ اس کے نئے نویلے شوہر نیو سے گھر کا ہر کام سنبھالنے کا کہا تھا، لیکن کچھ کرنا دور وانیہ نے تو ان دونوں کے لیے کھانا تک نہیں بنایا تھا۔ میں کیوں کروں کام؟ ان کی نوکرانی تو نہیں ہوں، آئیں گے تو بول دوں گی کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ وانیہ نے منہ بنا کر خود دیکھا، لیکن پھر ایک خیال آنے پر پریشان ہو گئی۔ لیکن اگر ان کو غصہ آ گیا، غصے میں آ کر انہوں نے ویرا بائی کی طرح مجھے بھی مارا تو؟ لہٰذا کہ بڑے سے ہاتھ کا اپنے گال پر سوچ کر وانیہ نے خوف سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھ لیا۔ لیکن میں بناؤں گی کیا؟ مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ وانیہ نے پریشانی سے کہا۔ کمرے میں چکر لگانے لگی، پھر جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنا ہمیشہ والا کام کرنے لگی۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونا۔ راگا کمرے میں آیا تو وہ اس کو اسی حال میں ملی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کہاں جلیبی رونا فارغ وقت کا مشغلہ ہے کیا تمہارا؟ راگا نے شرارت سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب مجھے زیادہ زور سے مت مارنا۔
ہاتھ بہت بڑا ہے آپ کا، بہت درد ہوگا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ وانیہ کی بات پر راگا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، کھانا بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ اب میں سب کام کیا کروں گی۔ وانیہ نے اپنی قمیض کے بازو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ راگا کو اپنی معصوم سی جان پر ٹوٹ کر پیایا تھا، لیکن وہ راگا ہی کہا جو اپنی افغان جلیبی کو ستائے نہ۔ اب تم کام ہی تھپڑ کھانے والے کرے گا تو تھپڑ تو پڑے گا نا۔ کھانا کیوں نہیں بنایا تم نے؟ شوہر کی بھوک کا بالکل بھی خیال نہیں تمہیں؟ راگا نے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ سہلاتے ہوئے منی ہیزی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں بے پناہ تپش تھی۔ ایک پل میں وانیہ گھبرا کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا، وانیہ نے گھبرا کر اسے دور ہوتے ہوئے کہا، لیکن راگا اس کے کھینچ کو اپنے پناہوں میں لے چکا تھا اور خود کے گرد لپیٹی گرم چادر وانیہ کے گرد لپیٹ دی۔ تو مجھے خود کو کھانے دو افغان جلیبی، یقین جانو کبھی کھانا نہیں بنانا پڑے گا تمہیں، بس تم پڑھ کی خوشی سے زندہ رہ لوں گا۔ راگا کی مونچھوں کی چبھن اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے کان پر محسوس کر کے وانیہ کام کر رہ گئی۔ مم مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ راگا اس کے ہونٹوں کے قریب ہونے لگا تو وانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ کھانے کی بھوک اس کی گھبراہٹ پر راگا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوما اور اپنی گرماہٹ سے آزاد کیا اسے۔ اچھا پھر کچھ نہ کچھ تو بنانا آتا ہوگا تمہیں، بتاؤ کیا بنانا آتا ہے؟ کارن فلیکس۔ کچھ سوچ کر وانیہ نے آہستہ سے کہا، جبکہ یہ سن کر راگا کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ مارا وہ تو کوئی 2 سال کا بچہ بھی بنا لے، دودھ میں پاپڑی ڈال کر کھانا تو بہت مشکل ہے نا۔ جیسے راگا کے مذاق پر وانیہ کا منہ بن گیا۔ میری ماما مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، اسی لیے کچھ نہیں کرنا نہیں آتا مجھے۔ راگا کچھ دیر کے لیے سوچا، پھر اپنا ہاتھ وانیہ کی طرف بڑھایا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں کچھ بنا کے کھلاتا ہوں تمہیں۔ راگا کو کھانا بناتے ہوئے دیکھنے کا خیال ہی اتنا مزے کا تھا کہ وانیہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب راگا سادے سے آلو والے چاول بنانے کے لیے آلو کاٹ رہا تھا اور وانیہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ آ کے اسے دیکھتی تھی۔ راگا دہشت کا دوسرا نام، جسے سن کر لوگ خوف سے کانپنے لگ جائے۔ یہاں دیکھو، راگا کو مارا بیوی کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ راگا نے بھرپور ڈرامہ کرتے ہوئے کہا تو وہ وانیہ ہلکا سا ہنسی۔ آج پہلی بار راگا نے اسے یوں ہنستے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اف، یہ ادائیں مار ڈالیں گی ایک دن۔ اس کے لہجے کی تپش پر وانیہ کی نگاہیں جھکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد راگا نے کھانا بنایا اور لا کر وانیہ کے سامنے رکھا۔ چلو آپ کھاؤ۔ وانیہ جو صبح سے بھوکی تھی جلدی سے کھانا ڈال کر کھانے لگی۔ ویسے بھی چاول اس کی توقع کے برعکس بہت زیادہ مزے کے بنے تھے۔ آپ نے نہیں کھانا کھایا؟ وانیہ نے راگا سے پوچھا، جو بس خاموشی سے اسے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے مارا، لیکن وہ میٹھا مجھے ترس کا ملتا ہے، اسے میری فکر مت کرو، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ وانیہ پھر سے اس کی مانی ہیز باتوں پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ اس کے سوال پر گنی مونچھوں تلے نابے لبوں پر شریف مسکراہٹ براجمان ہوئی تھی۔ نہیں مارا، کیونکہ شرمانا تمہارا کام ہے، میرا کام تو بس اپنی بے شرم حرکتوں سے اپنی افغان جلیبی کو شرمانے پر مجبور کرنا ہے۔ اس کے بعد وانیہ خود میں سمٹ دی، کھانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ آرام سے کھانا کھاؤ افغان جلیبی اور جان بنا لو، آگے بہت کچھ جیلنا ہے ابھی، اور اتنی سی جان سے تو تم پہلی بار ہی۔ وانیہ نے اکتا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے تو راگا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو کھاؤ آرام سے، اب تانگ نہیں کروں گا اپنی افغان جلیبی کو۔ راگا نے بہت محبت سے کہا، کھانا ڈال کر کھانے لگا، جبکہ اسے کھانا کھاتا دیکھ وانیہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ کسی بھی سوچ سے اور دل کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ وہ بس ایک زندہ لاش کی مانند تھی، جسے جیسے اس محل میں قید کیا گیا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھلنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ سامنے ہی وہ حباست سے مسکراتے عرفان کو دیکھ سکتی تھی۔ کیسی ہے میری رپنزل، یاد کر رہی تھی نا مجھے؟ عرفان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا جو پھسلتا ہوا اس کے گردن پر آ چکا تھا۔ ایمان کو اس کے لمس سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہاں سے وہ اسے منع نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے منع کرنے کا انجام بہت برا ہونا تھا۔ افسوس ہے میری جان کہ تمہیں مکمل طور پر پا نہیں سکتا میں۔ اگر ہردم سر کا ڈر نہیں ہوتا نا
تو وہ کرتا تمہارے ساتھ جو تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی۔ اب اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا اس کے بازو پہ آ چکا تھا، لیکن ایمان بس خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ ہاں یہی تھی اس کی زندگی۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی وہ درندے سے محفوظ نہیں تھی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ایمان ہادم کہ تمہیں صرف میرا ہی ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس بوندو میراث کو بال بھی نہیں چھونے دینا۔ تم نے اپنا سمجھی عرفان کی امانت ہے یہ وجود۔ ابھی بار عرفان کا ہاتھ اس کے سینے کی جانب بڑھا تو ایمان کی باس ہوئی تھی۔ زور سے جھٹکا دے کر اس نے عرفان کا ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، گندا لگتا ہے، تمہارا چھونا بہت زیادہ گندا لگتا ہے، ایمان نے اسے دور ہو کر چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے عرفان نے اسے اس کے بالوں سے پکڑا، اپنی جانب کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایمان بر پر گر گئی تھی۔ لگتا ہے میری پینسل بھول گئی کہ عرفان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں یاد کروانا ہوگا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اتنا کہہ کر عرفان نے اپنی بیلٹ اٹھا کر اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ آواز نہ نکلے تمہاری، ورنہ جو حد آدھا خادم کے خوف سے پار نہیں کی آج کر جاؤں گا، پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اتنا کہہ کر عرفان نے بہت زور سے اس بیلٹ کو اس کی کمر پر مارا تھا۔ ایمان بیچاری بس تھگے میں منہ دے کر سسک سکتی تھی۔ کتنی دیر اسے مار کر وہ بیڑیا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ معصوم سی لڑکی بس کمر سے اٹھے درد پر روتی ہی جا رہی تھی۔ اپنے پاس بلا لینا ماما، پلیز اپنے پاس بلا لے، نہیں رہنا مجھے اس مانسٹر کے پاس، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ وہ پھر اپنا گال چھو کر سسکتے ہوئے رو دی تھی۔ ماما اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اپنے پاس بلا لے مجھے بھی، ان سے کہیں کہ ماں کے بغیر بیٹی روز مرتی ہے۔ ایمان اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ان سے کہیں یا تو بیٹیوں کی ماؤں کا نام لے کر جایا کرے یا ان کے جانے پر بیٹیوں کو بھی پاس بلا لے گا، مجھے بھی پاس بلا لے ماما، مجھے بھی پاس بلا لیں۔ ایمان اپنے کمرے میں روتے ہوئے سسک رہی تھی، لیکن اس معصوم کی آہ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا، کوئی بھی تو نہیں تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اپنے لیپ ٹاپ پر اس کی آہ و پکار اور یہ منظر دیکھتی دو سبز آنکھیں اب غضب کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔